اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیام تعظیم کی ممانعت، قیام تعظیم میں مذاہب فقہا اور آنے والے کے استقبال کے لیے کھڑے ہونے کے متعلق احادیث مبارکہ کی روشنی میں مختصراً گفتگو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کوئی شخص محبوب نہیں تھا۔ وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو کھڑے نہیں ہوتے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ آپ اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ متکبرین اور جبابرہ کی مخالفت اور اپنے رب کے سامنے تواضع کو پسند کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تعظیم کے لیے کھڑے ہونے کو ناپسند کرتے اور سادگی کے ساتھ بے تکلف ماحول میں رہتے تھے۔ ابو مجلس بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ باہر نکلے تو حضرت عبداللہ بن زبیر اور ابن الصفوان ان کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت معاویہ نے کہا تم دونوں بیٹھ جاؤ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص اس سے خوش ہوتا ہو کہ لوگ اس کے سامنے اس کی تعظیم کے لیے کھڑے رہیں، وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصا سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے تھے تو ہم آپ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اجمیوں کی طرح نہ کھڑے ہو اور باز کی تعظیم کرتے ہیں۔ قیام تعظیم میں مذاہب فقہا، مسلمانوں کا رئیس فاضل کے لیے اور حاکم عادل کے لیے کھڑے ہونا اور شاگرد کا استاد کے لیے کھڑے ہونا مستحب ہے، مکروہ نہیں ہے، اور جس شخص کی صفات ان کے خلاف ہوں ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونا مکروہ ہے۔ اور جو شخص تکبر کی وجہ سے اپنے لیے کھڑے ہونے کا حکم دے اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونا مکروہ ہے۔ اور بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ عالم کے لیے کھڑے ہونا اور نیک لوگوں کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونا منع نہیں ہے۔ اور جس حدیث میں آپ نے فرمایا جو شخص اس سے خوش ہوتا ہے کہ لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں، وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے، اس کا محمل یہ ہے کہ وہ بیٹھا رہے اور لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں۔ علامہ یحییٰ بن شرف نووی شافعی لکھتے ہیں آنے والے کی تعظیم و تکریم کے متعلق ہمارا مختار یہ ہے کہ اس شخص کے لیے کھڑے ہونا مستحب ہے جس میں علم، نیکی، شرف، اقتدار اور حکومت کی کوئی فضیلت ہو، یا وہ رشتہ دار ہو یا عمر میں بڑا ہو، اور اس کے لیے کھڑے ہونا نیکی اور احترام اور اکرام کی وجہ سے ہو، نہ کہ ریاکاری یا اس کے تکبر کی وجہ سے ہو۔ اور ہم نے جس نظریہ کو اختیار کیا ہے یہی سلف اور خلف کا معمول ہے۔ علامہ ابو عبداللہ قرطبی مالکی لکھتے ہیں مصر اور عجم میں یہ عادت ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص دوسرے کی تعظیم کے لیے کھڑا نہ ہو تو وہ اپنے دل میں تنگی محسوس کرتا ہے اور یہ گمان کرتا ہے کہ اس کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور اس کے نزدیک اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے۔ اسی طرح جب وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ایک دوسرے کے لیے خم ہوتے ہیں اور جھکتے ہیں، اور یہ عادت مستمرہ ہے، بلکہ ان کے آباء و اجداد سے یہ رسم چلی آ رہی ہے۔ خصوصاً جب وہ حکام اور مالداروں سے ملتے ہیں تو خم ہو کر ملتے ہیں،
اسی طرح علماء اور مشائخ سے، اور انہوں نے اس معاملہ میں احادیث اور سنن سے بالکل اعراض کر لیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ، ہم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی یا دوست سے ملاقات کرتا ہے، کیا وہ اس کے لیے جھک جایا کرے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا، کیا وہ اس سے معانقہ کرے اور اس کو بوسہ دے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا، کیا وہ اس کا ہاتھ پکڑے اور مصافحہ کرے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی حنفی لکھتے ہیں، آنے والے کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونا جائز ہے، بلکہ مستحب ہے، بشرطے کہ وہ تعظیم کا مستحق ہو۔ کنیہ میں مذکور ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں بیٹھا ہو یا قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہو اور کوئی شخص آ جائے تو اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونا مکروہ نہیں ہے، بشرطے کہ وہ تعظیم کا مستحق ہو۔ مشکل الاثار میں مذکور ہے، دوسرے کے لیے کھڑے ہونا بعینہ مکروہ نہیں ہے۔ جو شخص یہ پسند کرتا ہو کہ اس کے لیے لوگ کھڑے ہوں، اس کے لیے کھڑے ہونا مکروہ ہے، اور جس کے لیے قیام نہیں کیا جاتا اگر اس کے لیے قیام کیا جائے تو یہ مکروہ نہیں ہے۔ ابن وہبان نے کہا، ہمارے زمانہ میں مناسب یہ ہے کہ یہ فتویٰ دیا جائے کہ جس شخص کے متعلق یہ علم ہو کہ اگر اس کے لیے قیام نہ کیا جائے تو وہ کینہ، بغض اور عداوت رکھے گا، خصوصاً جس جگہ کسی شخص کے لیے کھڑے ہونے کا معمول ہو، اس شخص کے لیے کھڑے ہونا مستحب ہے۔ اور جن احادیث میں قیام پر عذاب کی وعید ہے وہ ایسے قیام کے متعلق ہے جیسا ترکوں میں اور اجمیوں میں رواج تھا، یعنی ایک سردار بیٹھا ہوا اور دوسرے اس کی تعظیم کے لیے صف با صف کھڑے ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ عنایا وغیرہ میں مذکور ہے کہ شیخ حکیم ابو القاسم کے پاس کوئی دولت مند آتا تو وہ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور فقراء اور طلباء کے لیے نہیں کھڑے ہوتے تھے۔ ان سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا، دولت مند مجھ سے تعظیم کی توقع رکھتا ہے، اگر میں اس کے لیے نہیں کھڑا ہوں گا تو وہ مجھ سے بغض رکھے گا، اور فقراء اور طلباء صرف سلام کے جواب کی توقع رکھتے ہیں اور اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ میں ان سے علمی باتیں کروں۔ آنے والے کے استقبال کے لیے کھڑے ہونے کے متعلق احادیث مبارکہ، حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کسی شخص کو عادتاً خصائل اور شمائل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ نہیں دیکھا۔ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی تو آپ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے، ان کو بوسہ دیتے اور ان کو اپنی مجلس میں بٹھاتے۔ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ مدینہ میں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت میرے حجرے میں تھے۔ انہوں نے آ کر زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برہانہ پشت تہمت گھسیٹتے ہوئے اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے، اور میں نے اس سے پہلے اور اس کے بعد کبھی آپ کو برہانہ پشت نہیں دیکھا۔ حضرت ام المومنین کا مطلب ہے کہ انہوں نے کسی اور کے لیے آپ کو برہانہ پشت استقبال کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پھر آپ نے حضرت زید بن حارثہ کو گلے لگایا اور ان کو بوسہ دیا۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن وہ مکہ سے بھاگ گئے تھے، حتیٰ کہ ان کی بیوی ام حکیم بنت الحارث نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
ان کے لیے اجازت طلب کی۔ آپ نے ان کو مامون قرار دے دیا۔ وہ یمن جا کر ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آئیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھا تو ان کے اکرام کے لیے کھڑے ہو گئے اور ان کو گلے لگایا اور فرمایا، ہجرت کرنے والے سوار کو خوش آمدید ہو۔ ہماری شریعت میں سجدہ تعظیم کا حرام ہونا، ہماری شریعت میں سجدہ تعظیم حرام ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ دوسرے کے لیے سجدہ کرے تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔